اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معدن الحکمہ میں وزیر مرتضیٰ علی حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ سب اس بات سے آشنا ہیں اور آپ کی اذہان عالیہ میں یہ بات موجود ہے کہ ہم ہر روز آپ کی خدمت عالیہ میں اچھے علماء کرام کو بطور فقی حوالے سے فقی سوالات کے جوابات دینے کے لیے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی اسی طرح ایک عالم کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میری مراد حجت الاسلام والمسلمین آغا ڈاکٹر محمد حسین عبد صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ آپ کو ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت عالیہ میں چند سوالات ہیں، آپ ان کے جوابات دے کر سامعین کے دلوں کو لطف بخشائے۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص سوال کرتا ہے کہ اگر میں روزے کی حالت میں ہوں اور میں اپنی کانت میں دوا ڈالوں یا آنکھ میں دوا ڈالوں تو اس حوالے سے جو ہے اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا، یہ بیان فرمائیں۔ جی عزیز، معمولاً جو آج کل کی اس دور میں دنیا میں جو ہے اس وقت کے دور میں جو میڈیسن زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کی بھی وجہ ہے، اس کی بھی وجہ ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ اتنے میڈیسن استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اصل غذا کھاتے تھے، اصل، جس طرح ہمارے بلتستان میں اصل چیزیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح دیسی چیزیں۔ اور آج کل دور میں جو ہے وہ بازاری کمپنی مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ بیماری بھی ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں، تو اس کو چھپانے کے لیے پھر دوائی ڈالنا پڑتا ہے۔ تو کسی کے کان میں درد ہوتا ہے، کسی کے ناک میں درد ہوتا ہے، کسی کے آنکھ میں درد ہوتا ہے، تو مجبوری ہے ڈاکٹر کے جو ہے نسخوں پر جو ہے عمل کرنے کے لیے۔ تو جہاں تک تعلق ہے روزے کے حوالے سے کہ کان میں اور آنکھ میں، ان دونوں میں دوا ڈالنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ 10 چیزوں میں سے جو مبطلات روزہ کہا جاتا ہے، جو روزے کو باطل کرنے والی چیزوں میں یہ شمار نہیں ہے، لہٰذا آنکھ اور کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ ناک میں بھی یہی حکم ہے، ناک کے لیے بھی؟ جی، یہ ناک میں جو ہے وہ دوائی ڈالنے میں جو ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ ہاں، اس میں ڈیفرنٹ یہ ہے کہ ناک میں دوائی ڈالنے سے جو ناک میں جو سوراخ ہے وہ سیدھا جا کر حلق کے درمیان سے جو ہے وہ اپنا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ناک میں دوائی ڈالنے کے بعد یہ جو دوائی کا قطرہ ہے وہ حلق کے اندر معدے کی طرف چلا جائے تو وہاں پر جو ہے وہ روزہ باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ کھانے اور پینے میں شمار ہو جاتا ہے۔ لیکن حلق تک نہیں اترتے ہیں، جب آپ ناک میں دوائی ڈالتے ہیں حلق تک وہ قطرہ نہیں اترتے ہیں تو اس وقت کوئی مشکل نہیں ہے، روزہ اس کا صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ قبلہ کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اللہ و رسول ائمہ علیہ السلام کے لیے یعنی ان کی نسبت جو ہے جھوٹی بات منسوب کر دے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جی، یہ بعض اوقات ایسے اشخاص زیادہ بولتے ہیں جو اپنے باتوں کو جو ہے دوسرے لوگ اس کے باتوں کو اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ جب دوسرے ان کے باتوں کو اعتبار نہیں کرتے تو یہ ایک حربہ استعمال کرتے ہیں کہ میں اپنی جو بات کو منوانے کے لیے کسی امام کی طرف، ائمہ کی طرف، پیغمبر کی طرف وہ نسبت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو لوگوں میں اعتبار سمجھائے، اس کی بات جو ہے وہ اماموں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے اعتبار سمجھا جائے۔ تو کوئی بھی ایسی بات جو پیغمبر نے، ائمہ علیہ السلام نے بیان نہیں فرمائی ہے، ایک بیان اس نے اپنے زبان سے جاری کیا، ایک جھوٹی بیان جو پیغمبر نے بھی نہیں کہا ہے، ائمہ نے بھی نہیں کہا ہے، تو اس جھوٹی بیان کو، اس گفتگو کو منسوب کیا کہ یہ اس پیغمبر نے فرمایا ہے، یہ اس امام نے فرمایا ہے،
ایسا اگر کہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک اور مسئلہ ہمارے معاشرے میں جو زیادہ رائج ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بات کو اعتبار منوانے کے لیے پیغمبروں کی طرف نسبت نہیں دیتے، ائموں کی طرف نسبت نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ خود قسم کھاتے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ یہ جھوٹی قسم کھانے سے روزہ تو باطل نہیں ہوتا، لیکن وہ گناہگار ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، بات کو اللہ کی طرف یا اماموں کی طرف، پیغمبروں کی طرف نسبت نہیں دیتے، لیکن وہ اپنے طرف سے قسم کھاتے ہیں کہ ایسا ہے، میں نے ایسا کیا ہے، اس نے ایسا کیا ہے، جھوٹی قسم کھاتے ہیں، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا بلکہ وہ گناہگار ہے۔ اس کا روزہ باطل نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی جو ہے گناہ میں کمی ہو، بلکہ اس کی گناہ میں زیادہ اضافہ ہے، کیونکہ اس نے جھوٹی قسم کھائے ہیں، تو اس کا کوئی جبران نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس کا کفارہ اس کے پر ہے اور روزہ باطل نہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سلامت ہے قبلہ، ماشاء اللہ۔ تو ناظرین، یہ تھے قبلہ محترم ڈاکٹر محمد حسین عبد صاحب، جو کہ بہترین انداز میں روزے کے مسائل سے آشنا فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی پروگرام میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔